لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب میں اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کرو اور اپنے نبی کی سنت پر چلو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی ادنا سے ادنا بندہ بھی ہے، اگر کوئی موچی بھی ہے، تو اسے بھی میرے نبی کی زندگی سے جوتیاں گاڑنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ جنگجو اور فاتح بھی ہے، تو اسے بھی میرے نبی کی زندگی میں 72 غزوات اور فاتح مکہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ زلفیں رکھنا نبی کی سنت ہے، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مسواک کرنا بھی نبی کی سنت ہے، مگر میرے بھائیوں معاف کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں پتھر مارے اور ان کے جوتے لہو لہان ہو جائیں، اور پھر فرشتے آ کر کہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بدلہ ان سے لوں، مگر میرے نبی تو انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے نبی تو ایسے ہیں کہ جب اپنے شہر سے ہی نکال دیے جائیں اور بعد میں اسی شہر کے فاتح بن کر آئیں، اور تب آ کر کوئی بدلہ نہ لیں اور سب کو عام معافی کا اعلان کر دیں۔ میرے نبی کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ در نگاہ او یکے بالا و پس، با غلام خویش بریک خوان نشست، کہ میرے نبی کی بارگاہ میں تمام غلام اور سب اونچے بڑے اور سب غریب جو تھے وہ برابر تھے، لیکن ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پر بہت سی بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریبوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اور آج کل کے حالات یہ ہیں کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ امیر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ میرے بھائیوں، آج کل کا معاشرہ غریبوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، مگر میرے نبی تو ایسے ہیں کہ جو غلام ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، جو بلال حبشی جیسے غلام ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں سب برابر تھے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں غریبوں کو ان کا حق نہ دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں امیروں کو سب سے اونچا رکھنے والے اور غریبوں کو نیچا رکھنے والے؟ میرے بھائیوں، اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں معاشرے کی ترقی چاہیے تو ہمیں اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ